feel the feelings. میں کبھی بتلاتا نہیں، پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں میں ماں. یوں تو میں دکھلاتا نہیں، تیری پرواہ کرتا ہوں میں ماں. تجھے سب ہے پتہ ہے نا ماں، تجھے سب ہے پتہ میری ماں. میری ماں میری ماں ماں، feel the feelings. ابھی جو آپ نے یہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک ممتا کے لیے. ماں کا کوئی نعم البدل تو ہے ہی. دنیا میں ہر فرد جانتا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے. یہ وہ چھت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھت کا سایہ ہر ایک کے سر پہ سر ہوتا ہے. الحمدللہ جن کی مائیں حیات ہیں، پاک پروردگار عالم ان کی عمر دراز کرے، ان کو ہمیشہ صحت مند رکھے اور وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور جو مائیں گزر گئی ہیں، منو مٹی تلے ہیں وہ ضرور، مگر پتہ نہیں، ایک کہتے نا ماں اوپر بیٹھ کے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. ماں ہے ہی ایسا رشتہ، آپ کہیں بھی ہوں، روڈ پہ ہوں، آپ کسی تکلیف میں ہوں، آپ کسی خوشی میں ہوں، آپ کسی غم میں ہوں، پر یہ ممتا ہی ہے جو ہر لمحے آپ کے لیے دعا گو رہتی ہے کہ اللہ پاک میرے بچے کو ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے، میرے بچے کو ہر بری گھڑی، ہر بری آفت سے محفوظ رکھے. کوئی نہیں یہ دعائیں دیتا، یہ صرف ماں دیتی ہے. میں پتہ نہیں کیوں آج اس موضوع پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. کچھ پچھلے دنوں ایسے ثانیے ہوئے جس میں میرا دل کیا آج ہم ماں پہ بات کریں، اور کیوں نہ کریں ماں پہ بات. آج جو کچھ بھی ہیں ہم ان کی دعاؤں کی بدولت تو ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آج جو کچھ بھی ہیں ہم، اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ماں کی دعا کا. صرف کہتے نا فیل دا فیلنگس، صرف بات ہے دل کی اور سمجھنے کی. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک میرے کو بندہ ملا، کہنے لگا یار میں بہت عرصے سے بے روزگار ہوں، میں کہیں بھی جاتا ہوں جاب کے لیے، کامیابی میرے کو نہیں. وہ اتفاق کی بات ایسی تھی کہ باتوں باتوں میں اس کے مطلب گھر کے قریب ہی تھا، گھر تک پہنچ گیا تو کہنے لگا چلے میں آپ کو پانی پلایا. میں اس کے دروازے میں بیٹھ گیا. یہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، اور جہاں سے میرے کو یہ خیال آیا کہ یار یہ ایسا کیوں ہے. مجھ سے اس نے کہا، کہنے لگا کہ یار میں
نے اتنی جگہ اپلائی کیا، حالانکہ اچھی ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، مگر میں جہاں چاہ رہا ہوں، جس طریقے سے جو میں نے پڑھا ہے، میں جس قابل ہوا ہوں، اور میرے کو اس ٹائپ کی جاب نہیں مل رہی۔ پھر اندر سے ایک تھوڑی سی چلانے کی آواز ہے اس کے منہ سے بساختہ نکلا، ابے یار یہ تو ماں نے بڑا پریشان کیا۔ میں بڑا چونکا، میں نے کس طرح کی باتیں بولا، کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو یار؟ کہنا یار بھائی میں پریشان ہوں اپنی ماں سے، ان کا تھوڑا سا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہے، اور بس وہ چلاتی رہتی ہیں گھر کے اندر بیٹھ کے، دوسرے لوگ بھی الجھتے ہیں، میں بھی الجھتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس وقت، قسم سے دل تو یہ کیا اس کے کہ منہ پہ بہت زور سے اس کے چھاپڑ ہو، مگر کیا کروں کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتا تھا، تکلیف میرے کو بہت ہوئی۔ تو میں نے بولا تمہاری ماں کی یہ کب سے حالت ہے؟ تو کہنے لگا 3-4 سال ہو گئے، پہلے تو ہم بڑا ان کا خیال کرتے تھے، کچھ تھا، مگر یار اب یہ ہے کہ اگر حد ہو گئی ہے کہ ہر ذرا سی بات پہ چلانا، کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ملے تو اس پہ غصہ کر جانا، جھلانا، باتیں سنانا، بس شور شرابہ کرتی رہتی۔ میں نے بولا یار تم بے روزگار کتنے عرصے سے؟ کہنے لگا میں تقریباً میرے کو 2.5 سال ہو گئے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اچھی جگہ سیٹ ہوں، مگر سیٹ نہیں ہو پایا۔ تو میں تم ساری زندگی سیٹ نہیں ہو سکتے۔ کہنا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں واقعی تم ساری زندگی سیٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کی دعاؤں سے تم کو سیٹ ہونا ہے نا، تم ان کی دعائیں تو لے ہی نہیں رہے، ان کو اپنے دل پہ بوجھ سمجھ رہے ہو، ان کو اپنے پر بوجھ سمجھ رہے ہو۔ میں کیا تم ایسے خود بخود بڑے ہو گئے، تمہاری پرورش کسی نے نہیں کی؟ یار میری ماں نے کی۔ میں اس ماں نے کی جس کو تم ابھی باتیں سنا رہے ہو، تو ایک دم چپ سا ہو گیا۔ کہنے نہیں ایسی بات نہیں ہے، لازمی بات ہے، ماں ہے، بس یہ میں بے خیالی میں آپ سے کہہ گیا۔ میں نہیں، بے خیالی میں نہیں کہا، میں نے بولا آپ نے جو آپ کے دل کی بات تھی نا وہ باہر نکل گئی۔ میں نے جو شروع میں آپ کو یہ ویڈیو دکھائی، فیل دا فیلنگس، ایک ماں، ایک بوڑھی ماں، اور اس کے بعد ایک بچپن، ایک بچہ گود میں۔ یار ماں کی ایک 9 مہینے کی تکلیف، اس کے بعد ایک بچے کی ولادت، اس ولادت کے بعد جب تک بچے کو ہوش نہیں آتا وہ ہمیشہ اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتی ہے۔ آج آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو اپنے کلیجے سے لگاتے؟ کہنے لگا نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ میں نہیں، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی کہ اگر آج ماں کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کلیجے سے کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے بولا تمہاری ناکامی کی وجہ ہی یہی ہے، تمہاری ناکامی کی وجہ ہی یہی ہے کہ تم نے اپنی ماں کو ناراض کیا۔ تم نے کیا؟ تمہارے گھر والوں نے تمہاری ماں کو ناراض کیا۔ اگر تمہارے گھر والے اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ یار یہ چلاتی رہتی ہے، ابے ماں ہے وہ تمہیں چلا بھی سکتی ہے، تمہیں ڈانٹ بھی سکتی ہے، تمہیں مار بھی سکتی ہے، وہ ماں ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم نے اس کی قدر کرنا چھوڑ دیا۔ اور میں قسم کھا کے بولتا ہوں، میں دعوے سے بولتا ہوں اس چیز کو کہ آج تم اپنی ماں کے جا کر قدم چوم لو اور اس کے قدموں پہ سر رکھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، یا اللہ پاک مجھے معاف کرنا، میں کسی غلط راستے پہ نکل گیا۔ میں نے اس دعا دینے والی نعمت کو، جس سے اس نعمت سے میں دور ہو گیا، تو شاید اس کو یہ میری بات دل کو لگی اور وہ رونے لگا۔ کہنا یار بابا آپ صحیح بات کر رہے ہیں، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے اس کو بولا خدا کی قسم کھا کے کہتا تم سچے دل سے معافی مانگو اپنے رب سے اور اپنی ماں کے جا کر پہنچو، اور اپنی ماں کو وہ پیار دو جو کبھی ممتا تمہیں دیا کرتی تھی، جو کبھی ممتا تمہیں دیا کرتی تھی۔ ایک ماں جو تمہیں بچپن میں پیار دیا کرتی، آج وہ بوڑھی ہے، اس کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری محبت کی ضرورت ہے، اس کو کوئی لالچ نہیں ہے تم سے۔ اس کو تم 2 وقت کی روٹی کی جگہ 1 وقت کی بھی روٹی دو گے نا، مگر پیار سے دو گے نا، تو پورا دن اس کا پیٹ بھرا رہے گا۔ یہی بولے گی کہ نہیں میرے بیٹے نے میرے کو ہاتھ سے روٹی کھلائی اور مجھے اب بھوک نہیں ہے۔ تو یہ ہے ماں۔ میں اپنے خاص کر رائڈر بھائیوں سے، میں تو ہر ایک سے یہ بولتا ہوں کہ ماں کا کوئی نعمت بدل، جو ماں نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہم اس کا ایک ذرہ نہیں اتار سکتے، ایک ذرہ نہیں اتار سکتے۔ ماں وہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں اس کے قدموں میں جنت رکھی، بس اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو صرف پیار چاہیے، ایک مطلب کہ اپنی ماں کو وہ وہی پیار دے جو اس کی ماں نے اس کو بچپن میں دیا، بڑھاپے میں اس کو پرانا فرنیچر نہ سمجھے۔ آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا یہ اولڈ ہوم کیوں ہیں، یہ اسی لیے نا، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد کو ماں باپ کی وہ حرکتیں بری لگنے لگتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں یار ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دیں، وہاں سکون سے رہیں گے، جو خرچہ ہوگا ہم دے دیں گے، وہی وہ بیچاری اب سے سک کے مر جاتی۔ میں نے ایسی اولادوں کو بھی دیکھا ہے جو بولتی ہیں یار ہم پاکستان سے باہر چلے گئے، آپ عیدی کے حوالے کر دو،
وہی ان کی تدفین کر دیں، یا ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں دور کے، وہ آئیں گے وہ لے جائیں گے۔ ابے جب اولاد ہی نہیں لے کے جا رہی تو رشتہ دار کیوں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں میرا صرف مطلب یہ ہے کہ جن کے گھروں میں مائیں حیات ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے، بس ان ماؤں سے پیار کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں زندگی میں جب تک تم زندہ ہو تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے اس کی خدمت کرتے رہو، روزانہ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو ان کے پاس، ان سے پیار اور شفقت سے بات کرو۔ وہ لیٹ جائیں تو کچھ نہیں یار، تھوڑی سی ان کی ٹانگیں۔ ممتا میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسی اولاد ہو جس کو ماں نہ کہتی بیٹا میرا ذرا پاؤں دبا دے۔ وہ پاؤں دباتی نہیں، وہ اپنی شفقت آپ کو دے رہی ہے۔ ماں کے پاؤں کو تو پکڑ کے دیکھو دل سے، تمہارا رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں پھر بولیں، مگر دل سے، سچے دل سے۔ بہت سارے لوگ ہیں خدا کی قسم ماں کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کو دیکھو تو دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یار ان کے لیے دل سے دعا نکلتی، جب دیکھنے والے کے لیے اس شخص کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یار دیکھو اپنی ماں کی کیسی خدمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نعمت سے بھی نوازتا ہے۔ آپ کے رزق کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ آپ کی ماں کی دعا۔ آپ روڈ پہ جو گھومتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بری آفتوں سے کیوں بچا؟ کیونکہ آپ کے پیچھے دعا کرنے والی بیٹھی ہے۔ جن کی مائیں اس دنیا سے گزر گئی ان لوگوں سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں کہ یار قبرستان جاؤ، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں، جاؤ تھوڑی دیر سے بیٹھو، آنکھیں بند کر کے صرف ماں کو فیل کرو، ایسے لگے گا وہ سامنے بیٹھی، دعا کرو ان کے لیے، وہاں پر بیٹھ کے تلاوت کرو، تم دیکھو تمہیں کتنا سکون ملے گا۔ بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے ایسے، معاف کرنا ہے، یہ مت سمجھنا ہے پتہ نہیں یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، میں تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اور جن کی مائیں گزر گئی ہیں، نہیں یار میں تو باقاعدگی سے قبرستان بھی جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے۔ تو یار تم کچھ نہیں کرتے، جتنا بھی کرتے ہو بہت کم کرتے ہو، اور کرو۔ ماں نیکیاں لوٹنے کا خزانہ ہے، ماں کی ممتا، ماں کی خدمت آپ کے گھر میں رحمتوں کی برسات ہے۔ میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں حیات ہیں ان کو سدا سلامت رکھے۔ میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو واللہ اعلم، بس میں نے اللہ سے ہی بولا تھا کہ اللہ پاک میری دعا کرنے والی چلی گئی۔ اب بھی جاتا ہوں قبرستان، کافی دیر تک بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں ان سے کتنی باتیں کر لیتا ہوں، اور ایسا فیل کرتا ہوں جیسے میرے کو اس کا رسپانس مل رہا ہے۔ پتہ نہیں، یہ میری اپنی فیلنگز ہے، مگر یقین کیجئے جن کی مائیں گزر گئی ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں جائیں ان سے باتیں کریں، ایسا لگے گا ان کو جواب مل رہے ہیں، اور وہ جب گھر آئیں گے ان کو بڑا سکون ملے گا۔ میں بہت عاجزی سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس نعمت کی ہمیشہ قدر کرو، بس جن کے پاس ہیں وہ ان کو پلکوں پہ بٹھائیں، جن کی گزر گئی ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں، مگر قبرستان ضرور جائیں، ضرور جائیں، ضرور جائیں۔ ماں باپ بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں، باپ کا تو رول ہوتا ہے وہی جو آپ ادا کر رہے ہیں، جو میں ادا کر رہا ہوں۔ ماں کا رول ہوتا ہے پرورش، اپنے بچوں کو اصل آگاہی دینا، اپنے بچوں کی اچھی بری نگاہوں کو جج کر، یہ ہے ممتا۔ ماں جب آتی ہے نا سامنے، کھٹ سے بولتی ہے نہیں بیٹا آپ یہ نہیں یہ کر رہے، اس کی فیلنگز الگ ہے، وہ جج کر لیتی ہے۔ آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کی بیویاں کیا آپ کے بچوں کو غلط سبق سکھائیں گی؟ وہ ماں ہے نا، کبھی بھی نہیں۔ آپ تو صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ٹائم دے پاتے ہیں فیملی کو، بیوی بچوں کو، اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اپنے روٹین میں۔ تو یہ ایک سرکل کے گرد آپ گھوم رہے ہیں، آپ نہیں گھومیں گے تو آپ کیسے سروائیو کریں؟ آپ اپنے بچوں کو اچھا کیسے فیوچر دیں؟ کیونکہ آپ نے تو دوڑنا ہے، آپ نے تو بھاگنا ہے، آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا، مگر جو اس کی پرورش کرتی ہے ان بچوں کی اصل وہ ماں کرتی ہے۔ باپ تو دیکھا ہاں بھائی پڑھا نہیں لکھا نہیں، ڈانٹ دیا، تھوڑا سمجھا دیا، تھوڑا سا بیٹھ گئے ساتھ کر دیا، مگر سارا دن جتنی بھی آپ کے بچے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ماں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بچے نے شرارت کر دی، ماں نے فون اچھا یار تم اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو، کیا ماں تو ماں ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ اپنے بچوں کو اپنا کلیجہ چیر کے کھلائے، کیونکہ وہ ماں ہے۔ ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے، ہماری اور آپ کی سوچ سے بڑا رتبہ ہے، اس کا کوئی نہیں مل بدل۔ بس ایسے ہی ایک خیال آیا ماں کے اوپر، جو میں نے آپ کو شروع میں ایک دوست کی سٹوری سنائی، بس
وہ میرے کو بڑا دل کو لگی. اور مگر آج اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو سب سے بڑی چیز یہ بتاؤں کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بس یہ ہے کہ مجھے وہ چیز بری لگی اور میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا. آج یقین کریں کہ وہ گھر سے نکلتا ہے تو اپنی ماں کے قدم چوم کے نکلتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو بھی اپنی ماں کے قدم چومتا ہے، اور خود اپنے منہ سے کھولتا ہے کہ بابا آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں غلط راستے پہ نکل میں غلط راستے پہ نکل گیا. آج الحمدللہ وہ ایک کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما رہے ہیں. مگر یہ اب ماشاء اللہ سے ان کی ماں میں بھی بہتری آئی. دیکھیں تالی اس نے ایک ہاتھ سے نہیں بجائی، دونوں ہاتھوں سے بجی، کہ اس نے کی شفقت سے ماں آٹومیٹک ٹھیک ہونے لگی. ان کا تھوڑا سا بگڑ گیا تھا ذہنی توازن، مگر یہی ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی. ان کو سمجھ میں آئی کہ یار اگر ان کا علاج ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو پیار دیں. اس نے دینا شروع کیا، ماں خود بخود ٹھیک ہوئی. صرف کیا تھا کہ ماں کو اگنور کرنا شروع کر دیا تو وہ جھنجھلانے لگی، وہ چیخنے چلانے لگی. یار ماں کتنا بھی چیخے، ماں چیخ رہی ہے، یاد رکھنا. ماں کتنا بھی ڈانٹے، ماں ڈانٹ رہی ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی ماں ان کو ڈانٹتی ہے. قسم سے آج میری ماں نہیں ہے نا، میرے ڈانٹنے والا ہی نہیں کوئی. میں نے بھی ڈانٹے کھائی اپنی ماں، میں نے مار بھی کھائی اپنی ماں، مگر ماں ماں ہے. اس جیسی ہستی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. آج میں دنیا کی ہر نعمت لے مگر ماں نہیں لا سکتا. آج میں جو کچھ بھی ہوں، میرے رب نے میرے کو بہت کچھ دیا، بہت عزت دی، بہت نام دیا. میں بھی چھوٹا سا ایک رائڈر بن کے میں نے بہت پیسہ کمایا اور بہت اوپر تک گیا. کس کی وجہ سے؟ صرف اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. بس یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ماں کو اپنے دل سے لگایا. میں نے کچھ بھی ان کی خدمت نہیں کی، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا ان کی خدمت. ان کے دودھ کے ایک بوند کا میں صلہ نہیں دے سکتا. میں کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا یار. ماں ہے ہی ایسی. اپنی ماں سے پیار کرو، اپنی ماں کی قدر کرو، ان سے دعائیں لو. اس جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی تھا نہ کوئی آئے گا دنیا میں. ماں ماں ہے. صرف فیل دا فیلنگس. سمجھو اس بات. جو لوگ آج بھی اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، قسم خدا کی وہ مالا مال ہے. وہ بہت بڑی نعمت سے مالا مال ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ماں ہے، ان کے ساتھ ان کی ماں ہے. اور جن لوگوں کی مائیں گزر گئی ہیں وہ جاتے ہیں، ضرور جایا کرو قبرستان. دیکھو کتنا سکون ملے گا. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ برسی پہ کہیں چلے گئے، یا وہ شب رات آتی ہے، بڑی رات ہوتی ہے، اس رات جاتے ہیں قبرستان. نہیں یار، کوشش کرو روز جاؤ. روز نہیں جا سکتے 2 دن بعد جاؤ، ہفتے میں 2 چکر لگاؤ ضرور یار. ماں انتظار کرتی ہے، ماں انتظار کرتی ہے کہ میری اولاد آئے گی میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے، میری اولاد آئے گی میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. آخر میں جاتے رہتے یہ بولوں گا، جن کی حیات ہیں وہ دل سے لگائیں، جن کی گزر گئی ہیں وہ جا کر دل سے دعا کریں. کبھی بھی کسی بھی مشکل میں نہیں ہے، کسی بھی مشکل میں نہیں، کیونکہ ماں کی دعا ان کے ساتھ ہے. بس جاتے جاتے آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ رحیم شاہ کے اس گانے کو ضرور سنیں. یہ گانا مجھے تو رلا دیتا ہے، پتہ نہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یا نہیں. اللہ حافظ. اور او ماں مجھ
جھولا رے ماں کیا بات مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے. او ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا. جنت میری ہے پاؤں تیرے کون ہے جو انکار کرے. او ماں مجھ کو رلاؤ نہ جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا. نا رے نارے نانا نا رے ہو نا